السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بین الحرمین مقدس مقام، بین الحرمین دلوں روحوں کو اہل بیت علیہم السلام سے جلب کرنے کا مقام، اور ہم سب کربلائے معلیٰ میں آ کے بین الحرمین میں عزاداری برگزار کرنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا محلہ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید درج کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کربلا محلہ میں 16 ربیع الثانی 1443 ہجری ہے، 22 نومبر 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 716 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہوں گے شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خاں سید علی رضا نقوی صاحب سید پور سندھ پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خاں سید افسر عباس کاظمی صاحب انڈیا سے۔ دو ہمارے مہمان جنہوں نے شرکت فرمانا تھی، ایک جن میں سے نوحہ خاں افضال اختر افضل صاحب فیض آباد انڈیا سے، ان کے ہاں نیٹ کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہ فرما پائیں گے، اور شاعر و ذاکر اہل بیت علیہم السلام انیس کمبر صاحب جو کہ پسر جناب ذاکر غلام کمبر صاحب شیخو پورہ سے ہیں، ان کو اتفاقاً کوئی مجبوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکیں گے۔ خداوند متعال دونوں بھائیوں کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام و نوحہ خاں سید علی رضا نقوی صاحب سید پور سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد کرتا ہے۔ کربلا مولا بین الحرمین میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی سرکار، عنایت۔ میں آج جو ہے وہ پہلی مرتبہ اپنا کلام یہاں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کربلا ہے، اس عنوان سے کچھ لکھنے بیٹھا تو کچھ اشعار ہو گئے ہیں جو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ تمام مومنین تک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعنادہم اجمعین۔ یہیں پہ مٹائے جاتے ہیں، یہیں پہ داغ ندامت مٹائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے یہاں حر بنائے جاتے ہیں، یہ کربلا ہے یہاں حر بنائے جاتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ میان کعبہ کربو بلا ہے فرق یہی، میان کعبہ کربو بلا ہے فرق یہی، وہاں پہ سر تو یہاں دل جھکائے جاتے ہیں، وہاں پہ تو یہاں دل جھکائے جاتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں گا، ابن مزار اس زمانے کے حبیب ابن مظاہر ہے، اس زمانے کے جو لوگ کرب و بلا میں بلائے جاتے ہیں، جو بلا میں بلائے جاتے ہیں، جو لوگ کرب و بلا میں بلائے جاتے ہیں۔ یہ راز پوچھ لو کر سی حسینی سے، راز پوچھ لو کر
کسی حسینی سے چراغ تینوں کیسے جلائے جاتے ہیں، چراغ تینوں کیسے جلائے. اور شعر ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھیے گا. بسم اللہ. عجیب لوگ ہیں انصار شاہ مقتل کے، عجیب لوگ ہیں انصار شاہ مقتل کے، قضا کو دیکھ کے سب مسکرائے جاتے ہیں، قضا کو دیکھ کے سب مسکرائے جاتے ہیں. جو سر خدا کے علاوہ کسی کو جھکتے سر خدا کے علاوہ کسی کو جھکتے نہیں، وہ سر پر سجائے جاتے ہیں، واہ 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 واہ. کے سنا پر سجائے جاتے ہیں. اور یہ بسم اللہ. یہ سوچ لے انہیں زہرا کو منہ دکھانا ہے، یہ سوچ لے انہیں زہرا کو منہ دکھانا ہے، جو ذکر شاہ کی قیمت لگاتے ہیں، واہ واہ جو ذکر شاہ کی قیمت لگائے جاتے ہیں. اور آپ نے شعر مدح ہدیہ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں دیکھیں، ہم کسی بھی بزرگ یا کسی جو ہے وہ رہبر کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں. تو شعر ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھیے گا. بسم اللہ. یہ صبر ہے شہ مظلوم کربلا کی رضا، یہ قبر ہے شہ مظلوم کربلا کی رضا، یہاں پہ پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں، واہ واہ. پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. بلا ہے جہاں بر بنائے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. صلی اللہ فرجہم. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، آباد رہیں، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فرماتے رہیں. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. بہت پیارا تخیل، بہت پیارا بیان، بہت پیاری آواز اور بہت اخلاص کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں ذکر کو پیش فرمایا. یقیناً کربلا کا توسل دنیا و آخرت میں کامیاب ہے. دعا گو ہوں سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و مودت اہل بیت علیہ السلام سے.
इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में है। जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपकी नस्लें, सदा आबाद रहे आपका घराना मार्फत व मवद्दत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व नुहा खां सैयद अली रिज़ा नकवी साहब, सैयदपुर सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। दुआ गो हूँ हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इसी तरीके से आपका जहन, आपकी रूह, आपका कलम, आपकी ज़बान मायल रहे, लिखते रहें, पढ़ते रहें, सोचते रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ही आप काम करते रहें। सदा आबाद रहें। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ। जो भी शख्स अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह की तरफ कदम बढ़ाता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ कदम बढ़ाता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ अपने माल को तकदीम करता है, अपने वक्त को तकदीम करता है, यकीनन उसका बहुत बड़ा मकाम है, उसका बहुत बड़ा एहतराम है, इज़्ज़त है उसकी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो इनायत फरमाया है इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हमारा इखलास, हमारा वक्त, हमारी जान, हमारा माल खर्च हो जाए। क्योंकि जो इनकी राह की तरफ जाता है वो दायमी हो जाता है, उसे बका मिल जाती है, उसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब मिल जाता है। और जो चीज़ हमारी तरफ से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ पेश हो जाए इसके मतलब है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उसे पसंद फरमा लिया है। हाँ, हमें ख़ुद भी मुराद करनी है, रियायत करनी है कि हम भी वो चीज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ भेजें जो कि हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक साबित मिले कि ये हलाल है, ये जायज़ है, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने पसंद फरमाई है। ऐसा ना हो कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में ख़र्च करने के लिए तरीक़ा तिजारत या तरीक़ा हुसूल माल वो इख्तियार करें जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर मकबूल ना हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोज़ुस्सलाम खां जनाब अली सज्जाद किरमानी साहब, हैदराबाद दक्कन इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व ला नादाहुम अजमईन। बैनुल हरमैन करबलाई मोहल्ला में आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है और क्या शान है आपकी कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर रहे हैं। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मौला की बारगाह में हदिया ज़िक्र पेश फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। यूं सकीना ने पुकारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। यूं सकीना ने पुकारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। अब नहीं कोई हमारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। शेम्र बाले खींचता है, कान से आ जाइए। शेम्र बाले खींचता है, कान से आ जाइए। आइए अब तो खुदा है मेरे बाबा हुसैन। आइए अब खुदा है मेरे बाबा हुसैन। सुन के शाम के
دام یزید سن کے شام کے دام یزید بھیجتا ہے سر تمہارا اے میرے بابا حسین بھیجتا ہے سر تمہارا اے میرے بابا حسین جل گئے خیمے لٹے ہم چادریں چھینی گئی جل گئے خیمے لٹے ہم چادریں چھینی گئی اب نہیں جینا گوارا اے میرے بابا حسین اب نہیں جینا گوارا اے میرے بابا حسین ناتوا ہے بیڑیاں ہے دیجیے آ کر ذرا ناتوا ہے بیڑیاں ہے دیجیے آ کر ذرا بھائی عابد کو پکارا اے میرے بابا حسین بھائی عابد کو پکارا اے میرے بابا حسین رات ہوتی ہے برستی اوس سر پر دیکھیے رات ہوتی ہے برستی اوس سر پر دیکھیے ہے پھٹا کرتا ہمارا اے میرے بابا حسین ہے پھٹا کرتا ہمارا اے میرے بابا حسین باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب میں نے
ہل گیا عرش مولا، لاش تھرائی تخی، ہل گیا عرش مولا، لاش تھرائی تخی، جب سکینہ نے پکارا، اے میرے بابا حسین، جب سکینہ نے پکارا، اے میرے بابا حسین، یوں سکینہ نے پکارا، اے میرے بابا حسین، اب نہیں کوئی ہمارا، اے میرے بابا حسین۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام پڑھا، مولا کی بارگاہ میں آپ نے اخلاص کو پیش کیا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے اس پروگرام میں دعوت دیتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و مودت اہل بیت علیہ السلام سے، اور یہ ذکر آپ کی ان نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سجاد کرمانی صاحب، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حیدرآباد دکن سے آپ نے شرکت فرمائی، میں دعا گو ہوں عزاداری کا مرکز آپ کا شہر بھی ہمیشہ آباد رہے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہیں۔ خداوند متعال آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور یہ ذکر آپ کی نسلوں اور آپ کی سرشت میں جاری و ساری رہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے ہمارے لیے خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر بہترین وسیلہ پیش کرنے کا موقع بنتے ہیں، لہذا ان کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہدف اپنی زندگی کا اہل بیت علیہ السلام کا قرب، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو قرار دیا ہے۔ اور انسان کی قیمت، انسان کی قدر، انسان کے مقام اور انسان کے وزن کا جب اندازہ لگانا ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ ارادہ دو طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں، ایک وہ ہے جو شخص انسان بیان کرتا ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے جو ہم انسان کی حرکات و سکنات و کردار کے اندر دیکھتے ہیں۔ اگر دونوں میں تطابق ہو جائے تو یقیناً انسان با کردار بن جاتا ہے، ورنہ انسان با گفتار تو ہو جاتا ہے، با کردار نہیں رہتا۔ لہذا کردار اور گفتار جس انسان کا ایک ہو جائے اسے متقی انسان کہا جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کی طرف مائل ہے تو اسے متقی انسان کہا جاتا ہے، اور با اخلاص اور ایک صحیح انسان کے طور پر اسے شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اقرار کرتا ہے زبان سے، عمل سے معصوم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتا دکھائی دے، تو یقیناً وہ بہت ہی محترم ہے اور اس کا احترام ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خان سید افسر عباس کاظمی صاحب انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارے سیٹ اپ کے ساتھ شرکت فرمائی ہے، آپ کے لیے دعا گو ہوں، اسی طریقے سے اخلاص کو مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کرتے رہیں۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ حسینی چینل ٹی وی 4 پہ آج یہ میں پہلی بار
اور میں آج جو نوحہ پڑھنے جا رہا ہوں وہ میر حسن میر کا رخ سے رو رہی ہے سوچ کر مول بنی ہے آج بھی. ماشاء اللہ. رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر البنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. رشک کرتی تھی میں یک سے حیدر کرار پر پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھے کر رہوار پر. ہائے میرے شیر کی ہائے میرے شیر کی کیسی حالت ہو گئی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا. اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا. اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کہاں. ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. کون لڑ سکتا تھا اس سے جس میں تھا اتنا جگر. سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر. لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی. کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو. ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو. سامنے عابد کے یوں سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی. اصغر بے شیر جیسی خبر ہے عباس کی.
اصغرِ بشیر جیسے خبر ہے عباس کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ کے پاس 6 منٹ اور ہیں، اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو۔ خداوند متعالیٰ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ شاید نیٹ میں پرابلم ہوئی اور کال کٹ گئی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اس ذکر کا صدقہ اہل بیت علیہم السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خاں سید افسر عباس کاظمی صاحب انڈیا سے۔ خداوند متعالیٰ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام کا ہو اور کربلائے معلیٰ ہو، یہ چند برابر ہمارے لیے ثواب جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم اہل بیت علیہم السلام کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا، اس کے نبی کی نبوت کا، اس کے ولی کی ولایت پہ اقرار کا، اس کی نعمات کا، اور اس نے ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا اس بات کا، اور اس بات کا کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا اور درمیان خلائق ہمیں رسوا ہونے سے محفوظ رکھا، اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ویسے ہی ہر حال کے اندر شکریہ ہوتا ہے، لیکن جب نعمات کی بات آ جائے تو شکریہ بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، اور اس مقصد کی خاطر ہی ہم روزانہ آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کا شکریہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم جس طریقے سے آپ کو معلوم ہی ہے، جب ہمارے پاس وقت ہو اور ہمارے پاس میسیجز ہوں تو میسیج پڑھ دیا کرتے ہیں۔ فیس بک کے اوپر شاید آج کچھ پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے میں دیکھنے سے قاصر ہوں، تو لہٰذا آپ سب کے خدمت کے اندر جو دوستان نے ہمیں پروگرام کی غرض سے اشعار لکھ کر بھیجیں وہ پڑھے دیتا ہوں میں آپ کے حضور۔ وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، پیمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، کہ سیدہ کی دعا ہے حسین کا ماتم، کسی بھی غیر کے در پر وہ کیسے پھیلے گا، کسی بھی غیر کے در پر وہ کیسے پھیلے گا، جو ہاتھ کرتا رہا ہے حسین کا ماتم، خبر نہیں ہے یہ فتویٰ فروش ملا کو، خبر نہیں ہے یہ فتویٰ فروش ملا کو، کہ نبی کے گھر سے چلا ہے حسین کا ماتم، تیرا نسب تو سیدہ کے مجرموں میں ہوا، تیرا نسب تو سیدہ کے مجرموں میں ہوا، مجھے تو رب کی عطا ہے حسین کا ماتم، بروز حشر وہ عابد کے ساتھ بیٹھے گا، بروز حشر وہ عابد کے ساتھ بیٹھے گا، دہر میں جس نے کیا ہے حسین کا ماتم، غم حسین میں روتی جوانیوں کی قسم، غم حسین میں روتی جوانیوں کی قسم، نشان راہ خدا ہے حسین کا ماتم، وہی قریب ہے توقیر آل یاسین کے، وہی قریب ہے توقیر آل یاسین کے، کہ جس کے دل میں بپا ہے حسین کا ماتم، کہ جس کے دل میں بپا ہے حسین کا ماتم۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یقیناً ماتم ایک بہت بڑے رتبے کا نام ہے اور بہت بڑی عنایت کا نام ہے، کیونکہ حق کے اظہار کے لیے چند طریقے رائج ہیں، حق کے اظہار کے لیے چند طریقے رائج ہیں، جن میں سے تو ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے کہ حق حق ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان حق کا ساتھ دینے والوں کی کسی طرح سے مدد کر دے،
किसी भी तरीके से मदद हो सकती है, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर दे, उनकी खिदमत कर दे, या उनके लिए माल दे दे, उनके लिए सवारी मुहैया कर दे, या उनके लिए जहाँ पर वो रहते हैं खाना मुहैया करते हैं। मसलन गरज ये कि जो हक़ का इकरार करते हैं या उसका प्रचार करते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके से खिदमत के ज़राए मुहैया कर दे, उनकी ज़रूरियात पूरा कर दे, क्योंकि हम हक़ के लिए उस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरीके से कोई दूसरा कर रहा है, तो लिहाजा उसके लिए जो ज़रूरियात हैं उसकी वो हम मुहैया करने की कोशिश करें। इसका भी मतलब ये है कि हम हक़ का इकरार और इजहार कर रहे हैं। और हक़ का इजहार और इकरार करने का एक और तरीका ये भी है कि इंसान हक़ को फैलाए, यानी लिखे। आजकल तो तरीके मुख्तलिफ हो गए हैं। जिस तरीके से आपके सामने मीडिया है, सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में मुख्तलिफ ज़राए हैं आपके सामने, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, इन तरीक़ों के ज़रिए से भी आप हक़ का इजहार कर सकते हैं। देखिए, हक़ का इजहार इकरार चंद तरीके से होता है। ज़बान से तो आप कर ही देते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है आपकी हरकत व सकनात से लोग पहचान लेते हैं कि ये हक़ का मतवाला है, हक़ का मतवाला है। हक़ का मतवाला इस तरीके से पहचाना जाए, मसलन देखें कि ये शख्स हमेशा ज़ायरीन की खिदमत करता रहता है, मस्जिद की खिदमत करता रहता है, इमाम बारगाह की खिदमत करता रहता है, ज़ाकिरीन की खिदमत करता रहता है, वो किताबें जो ज़िक्र पर मुश्तमिल हैं उनको सफाई करता है, लाइब्रेरियन है मसलन, तो हम पहचान लेते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है। और इसी तरीके को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम देख सकते हैं। लेकिन देखने वाली आँख चाहिए, सोचने वाला दिल चाहिए, और बयान करने वाली ज़बान चाहिए। जहाँ पर ये हक़ गोई का इजहार करती नज़र आएँ तीनों चीज़ें, तब तो मान लीजिएगा कि हक़ के साथ हैं। अगर कहीं पर भी कज नज़र आए तो मान लीजिएगा हक़ के साथ नहीं है, बल्कि हवाए नफ्स के साथ हैं। लिहाजा करबलाई मोहल्ला के अंदर माशाअल्लाह ज़ायरीन की आमद रफ्ता रफ्ता शुरू होती जा रही है। बाई एयर अफराद के लिए काफ़ी सारी सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती जा रही हैं, और बाई रोड अफराद के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ रस्ते हमवार होते नज़र आ रहे हैं। दुआ गो हैं आप भी सब करबला में आएँ, आप सब भी इसी करबला में आकर मौला की बारगाह के अंदर अपने इखलास को पेश करते नज़र आएँ, और करबला से मुताल्लिका आपके जो जज्बात हैं वो बयान से बाहर हैं। अहले दिल खुद जानते हैं कि करबला के लिए मोमिन अपना तन मन धन जान माल हर चीज़ कुर्बान करने के लिए आमादा रहता है। इसी वजह से माँ पैदा होते साथ ही बच्चे को जो पहला अमल सिखाती है वो सीने पे हाथ मारना सिखाती है कि बेटा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मातम करना है। और खुशहाल हैं वो माएँ जिनकी औलादें हक़ गो, हक़ परस्त और हक़ का प्रचार करने वाली, हक़ का प्रचार करने वालों की खिदमत करने वाली हैं। और वो माँ बड़ी खुश होती है जिसकी औलाद ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ हो जाए, और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम और अज़ादारी और अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुताल्लिक़ काम करती नज़र आए। बहरहाल वक्त का इंतहा पायान होता जा रहा है, हमारे प्रोग्राम का वक्त का पायान है, कभी ना कभी हमारे वक्त का भी पायान हो जाएगा। लिहाजा हर लहजे के अंदर अपने आखिरी वक्त को याद करते रहना चाहिए, और अक्सर ज़िक्र अल मौत के साथ साथ अक्सर दुआ ताजील फ़रज का भी हुक्म है। हुज्जत खुदा के ज़हूर की बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। आइए आखिरी वक्त है, अपने प्यारे मौला को याद करते हैं जिनके सबब से हम सांस ले रहे हैं, जिनके सबब से हमने अच्छे अमाल अंजाम दिए हैं, जिनके सबब से हमारे ऊपर आफतें नादिल नहीं हो रही। आए दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।